قرآن کی آیت پڑھی والعصر، ہمیں زمانے کی قسم. اور یہاں کچھ مفسرین نے کہا کہ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، تو مصطفیٰ کی قسم. والعصر، ہمیں زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. تو پروردگار کوئی تو انسان ہوگا جو بچا ہوا ہوگا. ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو عمل صالحات کرتے ہیں. میں نے تفاسیر کے اندر پڑھا یہ عمل صالحات ہے کیا، اور امہات الکتب کے اندر عمل صالحات کی وہ انہوں نے ڈیفینیشن کی خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے، حضور کی حدیث کو کوٹ کیا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات سے نفع دینے والے. جو نفع دینے والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی بہترین، اور وہی عمل صالحات کرنے والا ہوگا. ہمارے یہاں ہم جج کر رہے ہوتے ہیں. جج کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کپڑے کیسے پہنے، آپ چلتے کیسے ہیں، آپ دیکھتے کیسے ہیں. اور اقبال نے بڑا شعر کہا، گاڑی کیسی ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، گھر کیسا ہے. اور اقبال نے کہا من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اب یہاں کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ اگر صاف ہو جائے نا، یہ بیت اللہ بن جاتا ہے. یہ صاف ہو جائے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز ہو جاتا ہے. یہ صاف ہو جائے نا تو پھر بصارت سے بڑھ کر بصیرت کھل جاتی ہے. اچھا دیکھیں، ہم بڑی تنقید کرتے ہیں سیاست دانوں پہ، بڑی تنقید کرتے ہیں کہ سیاست دان ایسے ہیں، وہ ملک کے لیے علماء پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. علماء ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ بہت اچھی. میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ اب کہ اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، مفتی ابو فہیم انوار اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا اس پوری کلاس سے یہ بتاؤ کہ کتنے مذہب ہیں؟ تو سب نے کہا مذہبان، الہامی اور غیر الہامی. کسی نے کہا کہ فلاں مذاہب ہیں، کسی نے کہا اتنے مذاہب. انہوں نے کہا فقط مذہبان، صرف 2 مذہب. میں بڑا حیران ہوا کلاس میں کہ اتنے سارے مذہب ہیں، جوڈائزم ہے، کرسچنٹی ہے، مسلمس ہیں، ہندوازم ہے، اور بہت سارے جین مت ہے، اور بہت سارے نہیں کہہ رہے کہ فقط مذہبان. ہم نے کہا کہ بتائیے کیسے؟ فرمایا ایک اول تعبد اللہ، وثانی تعبد البدن. ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو اپنے پیٹ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی پیٹ کے چکر میں، یا وہ آپ کل یا پرسوں شعر پڑھ لیتے، سب مایا کا چکر ہے، اس کے چکر میں سب کو چکر دے دیتے ہیں، اور پھر نفرتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک سوال، صاحب آپ غالباً آپ ہی کا شو تھا، اور شاید محرم ٹرانسمیشن تھی، ہم کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے جب آپ ٹی وی میں وہاں ایک شو، ایک بحث چلنا شروع ہوئی نا. اس میں یہ ہوا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. اس پہ سارے علماء بیٹھے تھے. یہ ہمارے دیکھیں ویژن کیسا ہوتا ہے. ہمارے استاد نے ہمیں بتایا اسلامک سینٹر میں، جامعہ علیمی اسلامی، جہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھائی کر سکتے، وہاں ہمارے استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، مدرسے میں بھی بات کی جا رہی ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ بھائی سب سے اچھا طریقہ ہے نماز کا کون سا؟ ہم کیونکہ اناف کے لوگ ہیں، ہم نے دلائل دینا شروع کیے تھے، نافے باندھنا. سنتے رہے. یعنی کہ اچھا یہ بتاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا ہے. رفع الیدین سنت سے ثابت ہے؟ ہاں ہے. اچھا یہ بتاؤ سینے پہ ہاتھ باندھ کے سنت وہ حدیث ہے؟ ہاں ہے. اب بتاؤ. کہنے لگے بیٹے اگر تم اس بات سمجھ لو نا تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور یاد رکھنا میری بات، یہ آگے پھیلانا. میں نے کیا بولا؟ دیکھو سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت. امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، 2 علماء بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھیں صحیح ہے. اور نافع ہاتھ باندھنا. کہنے لگے رسول اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے، رسول کی ہر سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. تو بھائی جو سنتیں کر رہا ہے، جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور رسول کا طریقہ کر رہا ہے. تو اگر تم یہ سوچ رکھو گے تو کبھی کسی کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت کی نظر دیکھو گے. یہ مصطفیٰ کی سنت کو باقی رکھا ہوا ہے. اگر یہ سوچ ہو جائے، طاہر بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا. اس معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، اگر صرف سیاستدان ہیں تو کہیں کہیں علماء بھی ہیں، کہیں کہیں طلباء بھی ہیں، کہیں کہیں اساتذہ بھی ہیں، کہیں کہیں والدین بھی ہیں. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جو خرابیاں ہیں کوشش ضرور کر لیں. اس سے میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا نا کہ قیامت کے دن ہم آگ جلانے والے میں نہ ہوں بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے. تو آگ بجھانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں. اب آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہے.